بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا فتویٰ ہے وہ لون ایپ کے ذریعے قرض لینا کیسا۔ آج کل کافی ساری ایپلیکیشنز چل رہی ہیں، ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے، تو کیا ہم ان سے قرض لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، اس بارے میں ہے یہ بہت ہی اہم فتویٰ ہے۔ یہ ابھی 4 جون کو ہی یہ جاری ہوا، تو اس کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مدین اس بارے میں کہ آج کل کچھ اس طرح کی موبائل ایپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی بھی آسانی سے قرض حاصل کر لیتا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پرسنل انفارمیشن جمع کروا کے اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، پھر قرض کی درخواست دے دی جاتی ہے۔ عموماً پہلی مرتبہ کم مقدار میں قرض ملتا ہے، پھر اگر بر وقت واپس ادا کر دیا جائے تو دوسری بار زیادہ مقدار میں قرض ملتا ہے۔ قرض کی رقم آپ کے کسی اکاؤنٹ، مثلا بینک اکاؤنٹ، جائز کیش اکاؤنٹ وغیرہ میں آ جاتی ہے، اور اس طرح آن لائن رقم بھیجنے کے ذرائع استعمال کر کے آپ وہ رقم واپس بھیج سکتے ہیں۔ قرض کے طور پر جتنی رقم دی جاتی ہے، واپسی اس میں سے کچھ نہ کچھ زیادہ رقم دینی ہوتی ہے۔ بعض ایپلیکیشنز قرض پر اضافی رقم الگ سے لیتی ہے اور سروس چارجز کے نام پر رقم الگ لیتی ہے۔ مثلا آپ نے 12,000 قرض کی درخواست کی تو آپ کے اکاؤنٹ میں 9,000 آئیں گے، یعنی 500 روپے سروس چارجز کے اور 2500 روپے قرض پر جو اضافہ لینا ہے وہ پہلے ہی کاٹ لیے جائیں گے، اور اب رقم واپس کرنی ہے تو پورے 12,000 روپے واپس کرنے ہوں گے۔ اس تفصیل کے مطابق سوال یہ کہ کیا اس طرح کی ایپلیکیشن کے ذریعے قرض لینا جائز ہے یا نہیں۔ آپ نے تفصیل ساری سن لی ہے، سوال کیا تھا اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں ایپلیکیشن سے قرض کے لین دین کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، یہ قطعی سود یعنی حرام، گناہ کبیرہ اور خبیث عمل ہے، کیونکہ قرض کے اوپر جو نفع طے کیا جاتا ہے وہ سود ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے تو وہ سود ہے۔ جو لوگ اس طرح سے سودی قرض دیتے ہیں وہ ملعون ہیں اور جہنم کے مستحق ہیں۔ بلا ضرورت شرعیہ ایسا قرض لینے والا بھی اسی کی مثل ملعون اور جہنم کا مستحق ہے۔ قرآن و حدیث میں سود کے متعلق مختلف وعیدیں بیان کی جاتی ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ مزید ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 1 درہم سود کا کھایا تو وہ 33 زنا کے برابر ہے، اور جس کا گوشت حرام سے بڑھے تو نار جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے۔ 10 روپے قرض دے کر 12 روپے واپس لینے کے متعلق سوال ہوا، تو اس کے متعلق امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، اگر قرض دینے میں یہ شرط ہوئی تھی تو بے شک سود و حرام قطعی اور کبیرہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا قرض دینے والا ملعون، لینے والا بھی اسی کے مثل ملعون ہے اگر بے ضرورت شرعیہ قرض لیا ہو۔ واضح ہے کہ ان ایپلیکیشن کے ذریعے قرض کے اوپر جو اضافہ لیا جاتا ہے ان کو انٹرسٹ کہا جائے، پروسیسنگ فیس کہا جائے یا سروس چارجز کا محض نام دیا جائے، ہر صورت میں یہ اضافہ سود اور حرام ہی کہلائے گا۔ نام بدلنے سے چیز کی حقیقت و مفہوم نہیں بدلتا۔ شریعت کا قاعدہ ہے، اعتبار
مقاصد و معنی کا ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ کا۔ چنانچہ مجلہ میں فقہی قواعد بیان کرتے ہوئے ایک قاعدہ یوں لکھا: عقود میں مقاصد اور معنی کا اعتبار ہوتا ہے، الفاظ اور مبانی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اپلیکیشن کے ذریعے بھی سودی قرض کے لین دین سے باز رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ محمد ساجد اتاری صاحب نے اس کو تحریر کیا، اس کو اکٹھا کیا، اور مفتی قاسم صاحب نے اس کی تصدیق فرمائی۔ مزید اس جیسے فتاوی جات پڑھنے، دیکھنے، سننے کے لیے اس چینل اسلامی فتویٰ ریڈنگ کو سبسکرائب کر لیجیے۔ انشاءاللہ اس طرح کے مزید معلوماتی فتاوی جات اس چینل پر اپلوڈ کیے جاتے رہیں گے۔